بہت اچھی بات ہے کہ مظلوم عوام کے ساتھ پاکستان کے جو ایوان بالا سے ایک پیغام جانا چاہیے، مگر مجھے سخت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس قرارداد پر کم از کم ہم سب متفق ہوتے ہیں، مگر آج بھی ہم نے یہاں سے اگر گورنمنٹ بینچز سے ہو یا اپوزیشن بینچز سے، انہوں نے اپنی سیاست کو یہاں پر لایا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے۔ آج یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام چیزیں بھلا کر صرف جو فلسطین کے حوالے سے باتیں کرتے، مگر افسوس کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، پہلے آپس میں تو متحد ہو جاؤ، جا کر پھر فلسطین کی بات کرنا۔ آپ لوگ تو ادھر ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہو، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہو، وہ اس پر الزامات لگا رہے ہیں، ان پر الزامات لگا رہے ہیں، کسی بات پر تو متفق ہو جاؤ۔ جناب اعلیٰ، آج پانچواں مہینہ ہے اسرائیل کی بربریت ہے، وہاں 31,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں معصوم بچے بھی ہیں، وہ خوراک کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ہم صرف یہاں پر قراردادوں پر قراردادیں لا رہے ہیں، عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہے۔ جناب چیئرمین، آج مشتاق صاحب، میں بیٹھا ہوا تھا، میں بھی قرآن شریف کا مطالعہ کرتا ہوں کبھی کبھار، آج مجھے ایک آیت میرے سامنے آئی، اچانک آئی، میں آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ وہ میں سنا دوں اردو ترجمے۔ جناب اعلیٰ، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75، وہاں کہتا ہے، اور اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ سر، غیر مسلم ہو کر مجھے جب یہ آیت آتی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ ہم یہاں پر صرف قراردادیں ایئر کنڈیشن ماحول میں، گرم ماحول میں بیٹھ کر رہے ہیں، کچھ عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہے۔ یہ آیات ہے، اور مجھے کسی عالم نے کہا کہ اسلام میں ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف آپ لڑو، آپ لڑ نہیں سکتے ہو تو اس کے خلاف بولو، آپ بولے نہیں سکتے ہو تو اس کے خلاف دل میں مذمت کرو۔ تو کیا ہے، کہاں پر ہے وہ چیزیں؟ مجھے بتائیں، وہاں پر کہاں پر یہ چیزیں؟ سر، وہاں پر مسلمان نہیں مر رہے ہیں، وہاں پر مسلمان شہید نہیں ہو رہے، یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، انسانیت شرما رہی ہے۔ ہم سے تو آپ کہتے ہیں آپ لوگ کافر ہیں، ہم سے تو وہ کافر ملکوں کے لوگ اچھے ہیں جہاں پر ڈیلی فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ڈیلی ان کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جناب اعلیٰ، میں آپ کو، سر ہمیں مجھے دے، میں پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی عوام کی طرف سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہوں، اور ہمیں فخر ہے، مجھے فخر ہے، میرے خاندان کو فخر ہے کہ ہم نے ظلم کے خلاف اہل بیت کی بھی مدد کی تھی۔ اہل بیت ہمارے ہاں پاکستان میں مہمان تھے اور ان پر ظلم ہوا، ان کے ساتھ ہم مل کر لڑے، تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی ہیں اور اسی روایت کو برقرار رکھیں گے۔ یہاں پر آپ آئے، سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ جنگ بندی ہو، وہاں یہ جو معصوموں کا قتل ہے وہ رکے، اس کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ آپ مجھے کہیں، وفد بنائیں، ہم دنیا میں جاتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں کہ جی وہاں پر سب سے پہلا کام کر دیجئے، خدا را وہاں جنگ بندی کرا دیجئے۔ دوسری تجویز ہے کہ وہاں فلسطین کے عوام کو، پاکستان کے وہاں سے 4 جہاز تو گئے، مگر میں کہتا ہوں کہ اس ایوان بالا سے بھی ایک امدادی جہاز جانا چاہیے، چاہے وہ 20 کروڑ کا ہو۔ سب سے پہلے دھنیش کمار اعلان کرتا ہے آپ فنڈ قائم کریں، اس ایوان سے 20 کروڑ کا سب سے پہلے 1 کروڑ روپے کا اعلان میں کرتا ہوں، میں آپ کے فنڈ میں دیتا ہوں، آپ کریں، حیا شرم کریں، آئے اور فنڈ کا اعلان کریں۔ دھنیش نے اگر 1 کروڑ نہیں دیا، مجھ پر لعنت 1000 بار۔ آپ 20 کروڑ روپے کا کریں، آپ کریں، ادھر سے ہم جائیں گے اور امداد اپنے فلسطینی بھائیوں کو پہنچائیں گے، ادویات پہنچائیں گے، ان کے لیے پانی راشن پہنچائیں گے۔ آپ کریں، اعلان کریں، اگر میں نے نہیں دیا مجھ پر لعنت۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی۔ جی سینیٹر سید وقار مہدی صاحب۔